أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید و دعا ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیریت عافیت سے رکھے، اپنے حفظ امان میں رکھے، جہاں رکھے خیریت سے رکھے، اپنا قریب کر کے رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے قرآن کو سیکھنا، پڑھنا، عمل کرنا آسان کرے، اس کو ہماری جنت میں جانے کا ذریعہ بنائے. ہمیں اور ہمارے پیاروں کو قرآن کی محبت عطا فرمائے اور اس کے ذریعے ہماری بخشش فرمائے، آمین. آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ نحل آیت نمبر 1 سے 21 تک. اس سے پہلے کہ لیسن سٹارٹ کرے اس پہ ہم دو چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہم اس پہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کو توڑ کے سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس کو یاد کرنا ہمارے لیے آسان ہو اور یاد رکھنا ہمارے لیے آسان ہو. اس میں یہ بات ہے کہ اگر آپ کو لگے کہ لیسن لندی لگ رہا ہے، لمبا ہو رہا ہے، تو آپ اپنی مرضی سے اس کو آگے کر کے سن سکتے ہیں. آپ کو مطلوبہ آپ کو کوئی لفظ دیکھنا ہے اس کو فارورڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں، تو آپ اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں. اور سیکنڈ چیز یہ کہ کچھ چیزیں آپ کو نہیں سمجھ آئیں گی، جیسے مجہول ہے یا میں کوئی چیز ایسے کہوں جو آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہے، تو بس آپ صرف اس کو سنتے جائیں انشاءاللہ کچھ دن میں سینس بننا شروع ہو جائے گا. اگر سمجھ آئے تو اچھی بات ہے، نہیں سمجھ آئے تو آپ پریشان نہ ہو کہ کون سے لیول کی بات ہے. انشاءاللہ تعالیٰ سب سمجھ آنے لگے گا. بس یہ کہ آپ لوگ اس سفر کو جاری رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے سیکھنا سمجھنا آسان کرے اور اپنے قرآن سے جوڑے رکھے. شروع کرتے ہیں سورۃ النحل آیت نمبر 1 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عطا آ پہنچا. عطا کا روٹ ورڈ ہے وہی حمزہ تا یا. آپ کو پتہ ہے حمزہ تا یا کا جو میننگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ٹو کم. عام طور پہ اس کے میننگ موسٹلی جب اس طرح آتا ہے عطا یا تی کر کے، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو کم، آنا. جیسے عطا آ پہنچا، امر اللہ حکم اللہ کا، فلا پس نہ تستعجلوہ تم جلدی مانگو اسے. اس کو بریک کریں گے. روٹ ورڈ ہے عین جیم لام عجل. اردو میں بھی ہم عجلت کہتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے جلدی. تو یہ تو روٹ ورڈ ہو گیا. تا پہلے ہے اور او بعد میں ہے. یہاں تک جو ہم دیکھیں تا اور او، تو جب اس طرح ہوتا ہے تو تم پلورل میں، تم جمع یعنی کہ تم لوگ جیسے. اور یہاں پہ حمزہ سین تا یعنی یہ اس ایک باب کو کہتے ہیں، یہ ایک باب کا، جیسے نستعین ہوتا ہے تو حمزہ سین تا باب ہوتا ہے. جب اس وزن پہ کوئی چیز آتی ہے اس میں مانگنے کا مفہوم ہو جاتا ہے، جیسے استغفار بخشش مانگنا، استخارہ ہم خیر طلب کرتے ہیں، استسقا پانی مانگنے کی دعا، بارش مانگنے کی دعا کو کہتے ہیں نماز استسقا. تو است جو ہے پاپ، یہاں ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین میں دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں مدد چاہتے ہیں، تو یہ چاہنا مانگنا وہ اس میں آتا ہے. تو اس وجہ سے جو اس کی معنی میں یہ جو مانگو کی میننگ آئے ہیں یہ اس لیے آئے ہیں. ٹھیک ہے. تستعجلوا تم جلدی مانگو. کس چیز کو؟ اٹیچ پروناؤن ہے ہو، اسے، یعنی کہ عذاب کی بات ہو رہی ہے، اللہ کا حکم. سبحانہ پاک ہے وہ، وتعالی اور بلند تر ہے. تعالی اللہ تعالی ہم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو عین لام واو روٹ ورڈ ہوتا ہے، بلند تر ہے. اما اس سے جو یشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں. یونزل وہ اتارتا ہے، الملائکۃ فرشتوں کو، بالروح ساتھ وحی کے، من امرہ اپنے حکم سے، علی من جس پر یشاء وہ چاہتا ہے، من عبادی اپنے بندوں میں سے، ان کے اندیرو تم ڈراؤ. اندیرو فعل امر ہے اور پلورل میں ہے، واو ساکن بتا رہا ہے کہ پلورل میں، تو اندیرو ڈراؤ، انہو بے شک وہ، لا الہ نہیں کوئی الہ برحق الا مگر انا میں ہی، فتقونی پس ڈرو مجھ سے. اس کو ہم بریک کریں گے. فتقو میں تو ہو گیا فا پس کا، اور اتقو یعنی کہ فتقو پس ڈرو، واو قافیہ روٹ ورڈ ہوتا ہے اس کا. جب اس کے ساتھ اٹیچ ہو نی، تو جب ہم آگے مجھے ایڈ کرتے تو نی ایڈ کرتے، تو ایکچولی یا بھی اٹیچ تھا اس میں، جو کسی وجہ سے یہاں سے گر گئی، جس کے مطلب ہوتا ہے نی مجھے. لیکن ہم یہاں پہ نون کا زیر بتا رہا ہے کہ اس میں مجھ سے چھپا ہوا ہے. فتقونی پس ڈرو مجھ سے. خلق السماوات والارض اس نے پیدا کیا. اب خلقہ میں یہ اس نے کہاں سے آئے؟ جب بھی فعل ماضی جو پاسٹ ٹینس ہوتا ہے اس کے اوپر آخر میں زبر آئے تو اس میں ہی کی ضمیر یعنی ہوا جیسا ہوتا ہے، واحد مذکر کی ضمیر اس میں ہڈن ہوتی ہے، پوشیدہ ہوتی ہے، جسے ہم انگلش میں ہی کہتے ہیں نا،
اس کی ضمیر اس میں ہڈن ہوتی ہے خلقہ میں. تو یہ اس نے کہاں سے آیا؟ یہ آیا اس کے آخری زبر سے. خلق السماواتی، اس نے پیدا کیا آسمانوں، والارض اور زمین کو، بالحق کے ساتھ حق کے، تعالی بلندر ہے، عما یشرکون اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. آیت نمبر 4. خلق اس نے پیدا کیا، الانسان انسان کو، من نطفۃ ایک نطفے سے. نون طافا روٹ ورڈ ہے، نطفے سے پیدا کیا، فاذا پھر اچانک. اس طرح کا میننگ اذا، عام طور پہ اذا کے مطلب کیا ہوتے ہیں؟ جب. لیکن کبھی اذا کے مطلب سڈنلی اور اچانک کے لیے بھی ہوتا ہے، تو اس کو آپ اسی طرح یاد کریں. فاذا پھر سڈنلی اچانک ہوا وہ، خصیم جھگڑالو ہے، مبین کھلم کھلا. خصیم کا روٹ ورڈ بھی آپ کو خاص صاد اور میم روٹ ورڈ ہے اس کا. کبھی یہ فعل کی طرح آتا ہے خصیم. ہم سورہ یاسین میں بھی جہاں پہ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہاں پہ انسان کی پیدائش کا بتاتا ہے کہ ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا اور پھر وہ فاذا ہوا خصیم مبین، اور ہمیں پہ مطلب جھگڑا لگنے لگا اور باتیں کرنے لگا، تو اس میں بھی یہی لفظ استعمال ہوا. اسی طرح والانعام اور چوپائے، مویشی جانور جو ہوتا ہے انعام، نون عین میم روٹ ورڈ ہے. والانعام اور چوپائے، خلقہا اس کو ہم بریک کریں گے. خلقہ پاسٹ ٹینس، اس کے آخر میں زبر تو سیم اس میں آ گیا اس نے، تو یہ ضمیر اس میں ہڈن ہے خلقہ میں، یہ پاسٹ ٹینس ہے. اٹیچڈ پروناؤن ہے ہا کی. خلقہ اس نے پیدا کیا، کس کو پیدا کیا؟ کیا پیدا کیا؟ انہیں پیدا کیا. تو یہ اس کا جواب ہے. اٹیچڈ پروناؤن کی مینس کیا ہے یہاں پہ؟ انہیں. اچھا ہا جو ہے مؤنث کی ضمیر ہے، اور یہاں پہ اس کا مؤنث کی ضمیر انعام کے لیے آئی ہے، کیونکہ والانعام اور چوپائے، خلقہا اس نے پیدا کیا یعنی اللہ نے پیدا کیا، ہا انہیں یعنی کہ انعام کو، مویشی جانوروں کو. لکم تمہارے لیے، فیہا ان میں، دفء گرمی کا سامان ہے. اس کا روٹ ورڈ یہی ہے، دا، فا اور حمزہ. قرآن میں یہ روٹ ورڈ ایک ہی جگہ آیا ہے یہاں پہ، اور اس کے مطلب کیا؟ وارمتھ، جیسے گرمی کا سامان ہے. تو دفء، تو یہ سمجھا آپ اسٹار لگا لے، یہ اس کے بعد آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا یہ ایکسکیوز می، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فیہا ان میں، دفء گرمی کا سامان ہے، وارمتھ ہے، ومنافع اور کئی فائدے. منافع ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں، نفع مند جو چیزیں ہوتی ہیں، کئی فائدے ہیں. ومنہا اور ان میں سے، یعنی کہ ان چوپائے میں سے، تأکلون تم کھاتے ہو. تا اور اونا تم جمع میں، اور حمزہ کاف لام روٹ ورڈ ہے، اس کے مطلب ٹو ایٹ. تأکلون تم کھاتے ہو. آیت نمبر 6. ولکم اور تمہارے لیے، فیہا ان میں، اگین انعام کی بات ہو رہی ہے، ان میں جمال خوبصورتی ہے، حین جس وقت، تریحون تم شام کو چرا کے لاتے ہو. اس کا روٹ ورڈ ہے را، واو، ہا. روح کا روٹ ورڈ قرآن میں ڈفرنٹ طریقے سے یوز ہوا ہے، مگر اس میننگز میں صرف یہیں پہ یوز ہوا ہے. تریحون جیسے اس میننگ میں کہ چرا کے لانا، یعنی اس طرح لے کے ٹو برنگ دیم ان، اس طریقے سے صرف یہی پہ یوز ہوا. تو اس پہ آپ سٹار لگا لیں، اس لیے کہ یہ اس طرح میننگ کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا اس روٹ ورڈ کی. تو تریحون تم شام کو چرا کر لاتے ہو، یعنی کہ لے کے آتے ہو ان کو. وحینا اور جس وقت، تسرحون تم صبح چرانے جاتے ہو. اگین سین رہا، یہ روٹ ورڈ تو بہت آسان ہے، اس کا دکھ رہا ہے آپ کو، لیکن سین رہا قرآن میں اور طریقے سے آیا ہے. اس طریقے سے اس میننگ میں صرف یہاں پہ آیا ہے. جب ہم اس طرح یاد کرتے تو ہمیں اور سمجھ آتی ہے کہ شاید ڈفرینٹ سے میننگ ہے. نارملی آپ کو سین رہا ڈفرینٹ میننگ میں بھی ملتا ہے قرآن میں، ریلیز کرنے کے مطلب میں، مگر چرانے جانا، صبح، یہ سب ادھر ہے. تو ان دونوں کو آپ کو اچھے سے میمورائز کرنا ہے. وَتَحْمِلُ اور وہ اٹھا لے جاتے ہیں. اس میں تا تم کی نہیں ہے بلکہ یہ مؤنث کی تا ہے. تو چونکہ یہ انعام کی بات ہی ہو رہی ہے تو یہ تا مؤنث کی ہے، یہ اس کی میننگ تم کی نہیں ہے. جیسے یہاں پہ تا تم کی ہے، یہاں پہ تا مؤنث کی ہے. یہ باتیں آپ کو سمجھ آئے ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں، کچھ عرصے بعد سمجھ آنے لگتی ہیں، بار بار پڑھتے ہوئے سمجھ آ جاتے ہیں. صرف بتانے کا مقصد ہے کہ کبھی تا کسی مختلف میننگز میں آ جاتی ہے. تا مؤنث کی ہے. یہ تحملو، وہ یہ مؤنث کون ہے؟ یہ چوپائے، جو انعام مؤنث کا صیغہ عربی میں مؤنث ہوتا ہے، یہ مؤنث ہے یہاں پہ. تحملو وہ اٹھا لے جاتے ہیں. حملہ ہا میم لام، تحملو جب فعل کی طرح آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے رائٹ کرنا، یہاں پہ اٹھا کے لے، سواری لے کے جانا جیسے. وتحملو اور وہ اٹھا لے جاتے ہیں برڈن کو. اثقالکم بوجھ تمہارے، تمہارے ہو گیا، اور ثقل کی جمع اثقال. برڈن کی میننگ میں
وہ تحمل اور وہ اٹھا لے جاتے اسقالکم بوجھ تمہارے الی بلدن طرف اس شہر کے لم نہیں تکونو تا اور او ہے تو تم جمع میں ہو اور کون کافا نون روٹ ورڈ ہے تکونو تھے تم بالغی ہی پہنچنے والے اس تک. اس کو بریک کریں گے. بالغی ایکچولی تھا بالغین. جیسے ایک ہوتا ہے بالغ فاعل کا وزن ہے بالغ تو اس کا مطلب پہنچنے والا. بالغین پہنچنے والے پلورل میں آ گیا. نون کسی وجہ سے جیسے گر گئی ہے ایکچولی تھی ادھر لیکن یہ بالغی ایک لفظ ہے. ٹھیک ہے تو آپ اس سے یاد کریں اس لیے ٹرانسلیشن پلورل میں کیا ہے پہنچنے والے فاعل بالغ بالغی پہنچنے والے ہی اس تک. ہی کی ضمیر کس کی جا رہی ہے وہ شہر کی طرف ہی جا رہی ہے. اللہ مگر بشق ساتھ مشقت کے. شین قاف قاف روٹ ورڈ ہے اور بہت ہی آسان آپ کو میننگ مشقت اردو میں ہے تو آپ کو سمجھ آتا ہے مشقت کیا ہوتا ہے ہارٹ یعنی اسٹرگل سے جس جگہ جائے. ساتھ مشقت کے الانفس جانوں کے انفس نفس کی جمع ہے اس لیے ٹرانسلیشن پلورل میں کریں گے. ان بے شک ربکم رب تمہارا لرؤوف البتہ بہت شفقت کرنے والا. اللہ تعالیٰ کا نام بہت پیارا ہے. روٹ ورڈ را حمزہ فا رأفت شفقت کو کہتے ہیں. لرؤوف بہت شفقت کرنے والا ہے. رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. آیت نمبر 8 والخیل اور گھوڑے روٹ ورڈ یہی ہے خایا لام. والبغال اور خچر باغین لام روٹ ورڈ ہے. والحمیر اور گدھے ڈونکیز ہا میم را روٹ ورڈ ہے. لترکبوها پھر بریک کریں گے. لی جب بھی فعل سے پہلے لی آتا ہے اس کا مطلب تاکہ یا یہ کہ تو تاکہ تا پہلے ہے اور او آخر میں ہے تو اس کا مطلب تم پلورل میں را کا با روٹ ورڈ ہے یہ رائٹ کرنے کے لیے آتا ہے رکبہ روٹ ورڈ. لی ترکبو تاکہ تم سواری کرو رائٹ کرو ہاں ان پہ. اگین یہ مؤنث کا صیغہ کس کی طرف جا رہا ہے وہی جو چوپائے کی بات آ رہی تھی جیسے نا یہ بلکہ انفیکٹ ابھی یہ سب خیل بغال اور یہ خمیر جو لفظ اسپیشلی یوز ہے تاکہ تم سواری کرو ان پر. وزینتن اور زینت بھی ہیں زایا نون روٹ ورڈ ہے. وَلْيَخْلُقُ اور وہ پیدا کرے گا یا وہ پیدا کرتا ہے. دونوں ٹرانسلیشن ٹھیک ہے یا کی ٹرانسلیشن وہ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف نشا ہے یا وہ پیدا کرے گا. ما لا تعلمون جو نہیں تم جانتے. وَعَلَى اللَّهِ اور اللہ ہی پر ہے قصد سیدھا. قصد کا روٹ ورڈ یہی ہے. اس کو بھی آپ وہ کر لیں سٹار بنا لیں. اس کا یہ ٹرانسلیشن کہیں بھی قرآن میں آپ کو اور نہیں دکھے گا. قصد کے میننگ زیادہ تر بیانہ روی کے ماڈریٹ ہونے کے آتے ہیں. قرآن میں زیادہ تر یہی آیا ہے 6 دفعہ یوز ہوا ہے اور اس طرح ماڈریٹ کی میننگ میں یہ میننگ سیدھے کی میننگ میں یا ڈائریکشن کی میننگ میں صرف یہیں پہ ہے. تو سٹار کر لیں تاکہ آپ کو اس کو صحیح سے یاد کر سکیں. السبیل راستہ. ومنہا اور ان میں سے کچھ. من تو ہو گیا میں سے کچھ اور ہا ان میں. پھر مؤنث کی ضمیر ہے. اب یہ بھی سبیل کی طرف اس کا اشارہ ہوگا کہ ان راستوں میں سے کچھ جائر ٹیڑھے ہیں. اچھا اس کا روٹ ورڈ لکھ لیجئے تھوڑا سا ٹرکی روٹ ورڈ ہے جیم واو را. یہ روٹ ورڈ قرآن میں زیادہ تر نیبر پڑوسی اس طرح پروٹیکشن کے مطلب میں آیا ہے اور نیبر کے میننگ میں آیا ہے لیکن اس میننگ میں صرف یہیں پہ ٹیڑھے کروکڈ جیسے ان میں سے کچھ ٹیڑھے ہیں کروکڈ ہے راستے. یہ میننگ صرف یہیں پہ یہ لفظ ہی درایا جائے اور اس روٹ ورڈ سے باقی لفظ جو ہے اس کے ڈفرنٹ میننگز ہیں. یہ والا آپ کو سٹار کے ساتھ یاد کرنا ہے کہ صرف یہیں پہ ہی میننگ. ولو اور اگر شاء وہ چاہتا لہداکم البتہ ہدایت دے دیتا کم تمہیں اجمعین سب کے سب کو. آیت نمبر 10 هو الذی وہی ہے جس نے انزلہ اتارا من السماء ماء آسمان سے پانی لکم تمہارے لیے منہ اس میں سے شرابن پینا ہے. شرابن اسم ہے ٹرانسلیشن پینا کر کے کیا ہے شرابن پینا ہے. ومنہ اور اس میں سے شجرن درخت ہے فی ہی جس میں تسیمون تم چراتے ہو. پھر اس کا روٹ ورڈ بھی تھوڑا ٹرکی سا ہے. اس کو آپ لکھ لیجئے سین واو اور میم. قرآن میں یہ روٹ ورڈ تو آیا ہے مگر یہ میننگ صرف یہیں پہ آیا ہے. اس کو بھی آپ سٹار لگا لیں. یہ روٹ ورڈ دکھائے گا لیکن اس طرح اس شکل میں اور یہ میننگ صرف یہیں پہ ہے اور کہیں نہیں. تو سیمو تم چراتے ہو پاسچر کرتے ہو. جم بھی تو وہ اگاتا ہے یا ہوگی وہ کی اور نون باتا روٹ ورڈ ہے. نبات ویجیٹیشن کو کہتے ہیں. امبتا یم بھی تو وہ اگاتا ہے لکم تمہارے لیے بھی ساتھ اس کے الزرع کھیتی
والزیتون والنخیل اور زیتون اور کھجور کے درخت، والاعناب اور انگور، عنب کی جمع ہے پلورل میں ہے سب یہ بھی، ومن کل ثمراتی اور ہر قسم میں سے پھلوں کی، ان فی ذالک یقیناً اس میں لآیتن البتہ ایک نشانی ہے، لقوم ان لوگوں کے لیے یتفکرون جو غور و فکر کرتے ہیں۔ آیت نمبر 12، وسخر اور اس نے مسخر کیا۔ اگین جب فعل ماضی پاسٹ ٹینس کے آخر میں زبر آتا ہے تو اس میں ہی کی یعنی کہ ہوا کی ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے جیسا واحد مذکر کی، وسخر اور اس نے مسخر کیا لکم تمہارے لیے، اللیل والنہار رات و دن کو، والشمس والقمر اور سورج و چاند کو، والنجوم اور ستارے سٹارز پلورل میں، مسخرات مسخر کیے گئے ہیں۔ میم پہ پیش ہو اور تھرڈ لیٹر پہ زبر ہو تو یہ ایکچولی پیسو ہے، یہ بھی پیسو میں آ رہا ہے میم، تو اس کی ٹرانسلیشن آپ ذرا غور سے بس یاد کر لیں، مسخرات مسخر کیے گئے ہیں بھی امر ہی اس کے حکم سے، ان فی ذالک بے شک اس میں آیاتین البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں یا جو عقل سے کام لیتے ہیں، دونوں ٹرانسلیشن ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 13، وما اور جو کچھ ذرا اس نے پھیلا دیا، اب یہ اس نے کہاں سے ہے آپ کو اچھے سے پتہ چل گیا، پاسٹ ٹینس میں آخری زبر سے، اس نے پھیلا دیا، روٹ ورڈ سیم ہے اس کا دال را حمزہ، اس کے مطلب ہوتے ہیں ٹو کریٹ یا ٹو ملٹیپلائی، دونوں چیزوں میں آتے ہیں، نہیں کوئی پیدا کرنا چیز اور ملٹیپلائی پھیلا دینا۔ سورہ ملک کی آیت دیکھ لیتے ہیں ہم، سورہ ملک کی آیت نمبر 24 میں ہم پڑھتے ہیں قُلْ هُوَ الَّذِي زَرَعَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، تو زَرَعَكُمْ ملٹیپلائڈ یو، زمین میں پھیلا دیا، اس طرح میننگ آتا ہے اس کے، تو یہ آیت ہم سب کو یاد ہوتی ہے جو سورہ ملک ہم پڑھتے ہیں تو اسی لیے اس کی اگزامپل دے دی، اور جو کچھ زرعہ اس نے پھیلا دیا لکم تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مختلفاً مختلف ہے، الوانہ رنگ اس کے، الوان کا روٹ ورڈ ہے لام واو نون، لون کہتے ہیں ایک کلر کو، الوان پلورل میں، کلرز ہو اس کے، ان فی ذالک یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، البتہ ایک نشانی ہے، لقوم یذکرون ان لوگوں کے لیے جو نصیحت پکڑتے ہیں۔ آیت نمبر 14، وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے جس نے سخر البحر مسخر کیا سمندر کو، لِتَأْکُلُوا لی تاکہ، تا اور او ہے تم جمع میں ہو، تأکلوا تم کھاؤ، منہ اس سے، لحمن طرین گوشت، طرین تازہ، ترین کا روٹ ورڈ بھی لکھ لیجیے آپ، جو حرف علت جس میں آتے ہیں تھوڑے سے کنفیوزنگ ہوتے ہیں اس لیے ان کو لکھ لیا کریں، طا را واو، ترین قرآن میں 2 دفعہ ہے، فریش کے لیے ہی آتا ہے، ایک دفعہ یہاں پہ آپ کو دیکھ رہا ہے، ایک دفعہ پہلے آپ ایک دفعہ یہ آیت دیکھ لیں، یہی آلموسٹ سیم آیت ہم ابھی دیکھتے ہیں، بلکہ انفیکٹ وہ کھول لیتی ہوں میں، آیت سورہ فاطر کی آیت نمبر 12، فاطر کی آیت نمبر 12 ہے، اس میں اس حصے کو پڑھیں، لحمن طرین گوشت میٹ فریش، وتستخرجون اینڈ یو ایکسٹریکٹ تم نکالتے ہو، حلیتن ornament زیورات، تلبسونہا تم پہنتے ہو ان کو، یو ویئر دیم، اور پھر اس کے بعد یہاں پہ سیم آلموسٹ آیت ہے، آپ نوٹ کر لیجئے فاطر کی آیت نمبر 12 ہے، اور یہاں پہ جو ہم دوبارہ دیکھتے ہیں اپنا لیسن، سیم آلموسٹ سیم آیت ہے، وَتَسْتَخْرِجُوا اور تم نکالو، خارا جیم نکالنے کو کہتے ہیں، تستخرجو تم نکالو، من ہو اس سے یعنی کہ باہر سے، اوشن سے، حلیتن زیورات، حلیتن کا روٹ ورڈ ہے ہا لام یا، اور یہ حلیتن کر کے قرآن میں جب آیا اس کے مطلب زیور زیورات ornaments، جیسے تلبسونہا تا اور او یعنی اونا تک ہے، لام باس سین روٹ ورڈ ہے، لبسا لباس کہتے ہیں کپڑوں کو، اور لبسا جب یوز آتا ہے تو مطلب ٹو کور، جیسے جب ورب کی طرح آتا ہے تو یہ فعل ہے تو اس کی میننگ تم کور کرتے ہو، تم پہنتے ہو، جیسے زیورات پہنتے ہیں تو اس لیے وہی جب تلبسونا تا اور او ہے تو تم جمع میں تم پہنتے ہو، ہاں انہیں، اب کس چیز کو، زیور کی بات ہو رہی ہے کہ زیور یہاں پہ گولتا دکھ رہی ہے نا آخر میں، تو یہ عربی میں مونس کا صیغہ ہوتا ہے، تو اس کی طرف اس لیے ہا کی ضمیر جز ہوئی ہے کہ زیور تم پہنتے ہو اسے، وتارا اور تم دیکھتے ہو، اس میں تا تم کی ہے، الفلک کا کشتی ہے، جب بھی فلک آتا ہے پلورل میں ٹرانسلیشن ہوتی ہے، بار بار آتا ہے، آپ ایک دفعہ اس کو پروسیس کر لیں، یاد کر لیں، آپ کو آسانی ہوگی، کشتیاں مواخر کے پھاڑنے والی ہیں۔ اچھا مواخر جو ہے اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، میم خارا، اس کو لکھ لیجئے، یہ قرآن میں سے 2 دفعہ آیا ہے،
اور دونوں دفعہ کہاں آیا؟ ایک دفعہ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں، ایک دفعہ جو ابھی ہم نے آیت دیکھی تھی آیت فاطر کی ہی آیت ہے نا، اس میں مواخر آیا ہے کلیونگ. بس قرآن میں اس کے علاوہ یہ والا روٹ ورڈ میم خا را نہیں آیا، یہاں پہ آیا. اس کا مطلب ہے پھاڑنے والی، جیسے نا چیرنے والی. تو بالکل یہی یہاں پہ بھی آیا ہے مواخرہ کہ پھاڑنے والی ہیں کشتیاں، فی ہی اس میں یعنی کہ سمندر میں، ولی تبتغو اور تاکہ تبتغو تم تلاش کرو. باغین یا روٹ ورڈ ہے، ابتغا قرآن میں کافی دفعہ آتا ہے، اس کا مطلب سیکھ کرنا، تلاش کرنا. من فضلی اس کے فضل میں سے، ولعلکم اور تاکہ تم تشکرون تم شکر ادا کرو. آیت نمبر 15 وَأَلْقَا اور اس نے ڈال دیے. یہ بھی روٹ ورڈ بہت دفعہ آتا ہے، یہ لفظ بھی قرآن میں بہت آتا ہے، آپ لوگوں کو اچھے سے آتا ہو. لام قاف یا روٹ ورڈ ہے، القا کے مطلب ڈالنا. اور یہ اس نے کہاں سے آیا؟ جب بھی فعل ماضی پاسٹ ٹینس کے آخر میں زبر یا کھڑی زبر ہو تو اس میں واحد مذکر کی ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے. القا اور اس نے ڈال دیے. فی الارض زمین میں، رواسیہ پہاڑ. رواسی کا روٹ ورڈ ہے را سین اور واو، راسیت ان کی جمع ہے. اور قرآن میں رواسی ہی آیا ہے، اور اس کے ٹرانسلیشن ماؤنٹینس پلورل ہے یہ ایکچولی. پہاڑ ماؤنٹینس جیسے رواسی پہاڑ، ان کے تمیدہ نہ وہ ڈھلک جائیں. اچھا اس کو بھی ہم لکھ لیتے ہیں، میم یا اور دال. تمیدہ کا مطلب ہے کہ جیسے ٹو شیک، ٹھیک ہے. اور یہ تمیدہ کر کے 3 دفعہ قرآن میں آیا ہے کہ ڈھلکنا، شیک ہونا جیسے. اور تاج ہے، یہ مونس کی ہے، تم کی نہیں، لیکن اس کی میننگ تم کے نہیں ہے بلکہ یہ مونس کی ہے. تو اس میں میم یا دال روٹ ورڈ ہے. اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں 3 دفعہ تمیدہ آیا ہے. ایک دفعہ ہم سورہ لقمان کی آیت دیکھتے ہیں، یہ بھی آلموسٹ سیم آیت ہے. دیکھیں سورہ لقمان کی آیت نمبر 10 وَأَلْقَا اور اس نے ڈال دیے فی الارض رواسیہ ان تمید بکم اٹ مائٹ شیک بکم کہ کہیں وہ تمہارے ساتھ ہل نہ جائے. سیم حصہ ہے یہ. تو جب ہم تمیدہ، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ لفظ قرآن میں 3 دفعہ تمیدہ آیا ہے، 2 دفعہ ہم نے دیکھ لیا، ایک دفعہ اور ہے یہ روٹ ورڈ یعنی کہ لفظ. تو اس کے مطلب نہ وہ ڈھلک جائے، بکم تمہیں لے کر، انہارن اور نہریں پلورل میں ہے، ٹرانسلیشن پلورل میں کریں گے. وسبلن اور راستے، یہ بھی سبیل کی جمع ہے، ٹرانسلیشن پلورل میں کریں گے. لعلکم تاکہ تم، تہتدون تم ہدایت پا جاؤ. تا تم کیے، تا اور او نا، اور ہدایت پانا اس میں یو ول بی گائیڈڈ، اس طرح میننگ اس کے یاد کریں کہ ہدایت پا جاؤ. آیت نمبر 16 علامات اور علامات رکھ دیں. اردو میں بھی ہم کہتے ہیں علامات، سمبلز جیسے نشان، یعنی کہ جو بھی علامات آپ کے سائنس رکھ دیے. وہ بالنجمی اور 7 ستاروں کے سٹارز کے، یہ بھی پلورل میں ہے. ٹرانسلیشن اس کو پلورل میں یاد کریں. ویسے لگتا ہے نجم واحد ہوتا ہے اور نجوم پلورل ہوتا ہے، مگر یہاں پہ پلورل ہی آپ اس کی ٹرانسلیشن یاد کریں. اور 7 سٹارز کے، ہم وہ یہتدون وہ راہ پاتے ہیں. افمن کیا، فا بھلا، من وہ جو، whoever یخلق وہ پیدا کرتا ہے، کا من مانند اس کے ہے جو، لائک اس کے ہے جو، لا یخلق نہیں وہ پیدا کرتا. افلا کیا بھلا نہیں، تذکرون تم نصیحت پکڑتے. وَإِن اور اگر، تعدو تم گننا چاہو، تا اور او ہے تو تم جمع میں، عین دال دال روٹ ورڈ ہے. جب عدد کہتے ہیں گنتی کو، اور جب یہ ورب کی طرح فعل کی طرح آتا ہے تو اس کا مطلب کاؤنٹ کرنا. تعدو تم کاؤنٹ کرنا چاہو، گننا چاہو، نعمتوں کو اللہ ہی. یہاں پہ بھی اس کو دیکھ لیں پلورل میں ٹرانسلیشن کریں گے، ایک ونس نہیں کریں گے. نعمت اللہ ہی، نعمتوں کو اللہ کی. لا تحصوہا، پھر اس کو بریک کریں گے، لا نہیں. اور اس کا روٹ ورڈ ہے ہا صاد یا. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ شمار کرنا، جیسے بالکل اس کے آپ نے تفسیر میں میننگ سنا ہوگا کہ بالکل اسٹیٹسٹکس کے ساتھ. تو لا تحصو نہ، نہیں تم شمار کر سکتے، ہاں انہیں. یہ مؤنث کی ضمیر ہے کیونکہ یہاں پہ نعمت میں آخر میں گولتا ہے، تو عربی میں جن چیزوں میں گولتا آتی ہے اس کو مؤنث پڑھا جاتا ہے، جیسے رحمت، مغفرت، نعمت. تو یہ تا ہے. لا تحصوها نہیں تم شمار کر سکتے ہاں انہیں یعنی کہ نعمتوں کو. ان اللہ بے شک اللہ لغفور البتہ بہت بخشنے والا ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. یہاں رک کے ہم دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واقعی ہم بالکل نہیں نہ گن سکتے ہیں، شمار نہیں کر سکتے. اللہ بس ہمیں شکر گزار بندہ بنائے، اور اللہ اپنی سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائے، بخشش اور رحمت اپنی ہمیں عطا فرمائے اور ہمیں معاف کر دے. آمین.
اور نعمتوں کی اللہ تعالیٰ ہمیں قدر کرنے والا بنائے، شکر گزار انسان بنائے، آمین۔ آیت نمبر 19 دیکھ لیتے ہیں، واللہ اور اللہ یعلم ما جانتا ہے جو کچھ تسرون تم چھپاتے ہو۔ سین را روٹ ورڈ ہے، کنسیل کرنے کے مطلب میں آتا ہے، چھپانے کے مطلب میں، تسرون تم چھپاتے ہو، وما اور جو کچھ تعلنون تم ظاہر کرتے ہو۔ عین لام نون روٹ ورڈ ہے، ہم اعلان بھی جو کرتے ہیں ظاہر کرتے ہیں، اعلانیہ کوئی چیز کرتا ہے تو وہی ہے، تم اعلانیہ کرتے ہو، تم ظاہر کرتے ہو۔ 20 والذین اور جنہیں یدعون وہ پکارتے ہیں، من دون اللہ سوائے اللہ کے، لا یخلقون نہیں وہ پیدا کر سکتے، یا پہلے اونا بعد میں روٹ ورڈ یہی ہے، یخلقون نہیں وہ پیدا کر سکتے، شیئن کوئی چیز، وہم اور وہ، یخلقون وہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ اس آیت میں بہت اچھے سے آپ سمجھ سکتے ہیں ایکٹیو اور پیسو کا فرق، جو ہم کہتے ہیں نا یہ مجہول ہے، اور مجہول میں ہم کہتے ہیں کہ یا تا پہ پیش ہو اور تھرڈ لیٹر پہ زبر ہو تو وہ کلیئر نشانی ہے کہ یہ مجہول ہے۔ کیا فرق ہے؟ ایکٹیو ہے تو وہ لا یخلقون، یعنی کہ یخلقون کو دیکھیں وہ پیدا کر سکتے، یعنی وہ پیدا کرتے، اور یہاں پہ کہ وہ پیدا کیے جاتے، یعنی کہ اس میں ہے ایکٹیو میں وہ پیدا کر رہے ہیں، ایکٹیو ہے کرنے والے، لیکن اس میں وہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ اب یہ کون کر رہا ہے یہ اس میں مجہول ہے، تو یہ تھوڑا مختلف چیز، یہ ایکٹیو اور پیسو کی بہت اچھی مثالیں سامنے لکھی ہوئی ہیں، اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے کہ اس کو آپ سرکل کر لیں کہ اس کی ٹرانسلیشن تھوڑی ٹرکی ہوتی ہے، سمجھ آئے تو اچھی بات ہے، نہیں سمجھ آئے تب بھی آپ اس کا اچھے سے بس سمجھتے سمجھتے آپ کو سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ۔ لاسٹ آیت آگئی ہماری آج کے لیسن کی 21 اموات مردے ہیں، میم واو تا روٹ ورڈ ہے، اموات مردے ہیں، غیر احیاء زندہ نہیں ہیں۔ احیاء جب بھی زندگی کی میننگ اس طرح آتا ہے روٹ ورڈ ہوتا ہے ہا یا، اللہ کے نام حی سے یاد رکھیں، وما اور نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے ہیں، ایانا کہ کب، when یبعثون وہ اٹھائے جائیں گے۔ یہاں پہ بھی آپ کو یا پہ پیش اور تھرڈ لیٹر پہ زبر دکھ رہا ہے، تو پھر یہ بھی کس چیز کا گیو اوے کلیئر، یہ بھی مجہول ہے، پیسو ہے۔ تو با انسا کہتے ہیں ریسریکشن کے لیے، ریزریکٹ کرنا یا بھیجنے کے لیے بھی آتا ہے، ریسریکٹ کرنے کے لیے، اٹھانے کے لیے آتا ہے۔ یبعثون وہ اٹھائے جائیں گے، یعنی وہ خود اٹھا نہیں رہے کسی کو بلکہ وہ خود اٹھائے جائیں گے، اور کون اٹھا رہا ہے یہ مجہول ہے، اور یہی اس کا مجہول پیسو جو ہے اس کا یہی وہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا، اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں غلطیاں تھیں تو ہمارے نفس کی وجہ سے تھی، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں معاف کرے اور اس کے بہترین حصے سے ہمیں فائدہ اٹھانے والا بنائے، قرآن کو سیکھنا سمجھنا ہمارے لیے آسان کرے، اس پہ جو ہم وقت لگا رہے ہیں، جو ہمارے جتنے بھی ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اللہ اس کو بہت بڑھا چڑھا کے ہمیں اس کا اجر دے، ہمارے ماں باپ کو جنت میں، ہمارے والدین کو، بہن بھائیوں کو، بچوں کو، ازواج کے ساتھ ہمیں جنت میں ساتھ رکھے، اور ہمیں ہمیشہ قرآن سے دنیا میں جوڑے رکھے، آخرت میں بھی ہمیں اسی کے ساتھ موت آئے، مطلب موت کے وقت ہمیں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے موت آئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔